ارشاد ہوا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ کہتے ہیں جب قرآن میں آ گیا کہ ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو اگر غیر اللہ سے مدد مانگی جائے گی تو یہ کفر یا شرک ہو جائے گا۔ اس کے جواب میں نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پر جو حصر آیا ہے ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہم نے کہا یہاں پر حصر مطلق نہیں ہے بلکہ یہاں پر حصر حقیقی ہے۔ حصر حقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حقیقی طور پر مالک ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور حقیقی طور پر مدد کرنے والی ذات مالک تیری ہی ہے۔ اگر ہم یہاں پر اس کو مطلق رکھیں نا کہ کسی سے بھی مدد مانگنا کفر یا شرک ہو جائے گا، میں نے کہا پھر تو دنیا کے اندر کوئی شخص بھی موحد ہی نہیں رہے گا، کوئی شخص بھی مسلمان ہی نہیں رہے گا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں اور ہماری مدد بھی کی جاتی ہے۔ کبھی ہم پولیس والوں سے مدد مانگتے ہیں، کبھی ہم ڈاکٹر سے مدد مانگتے ہیں، کبھی ہم حکیم سے مدد مانگتے ہیں، کبھی ہم کسی محکمے والوں سے مدد مانگتے ہیں۔ اگر یہاں پر اس کو مطلق رکھا جائے تو دنیا کے اندر کوئی شخص بھی موحد نہیں رہے گا، ہر کسی پر کفر یا شرک کا فتویٰ لگ جائے گا۔ کہنے لگا کہتے نہیں اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ تھا کہ دنیا میں ہم ایک دوسرے سے ظاہری اسباب کے پیش نظر تو مدد مانگ سکتے ہیں، لیکن اسباب سے ہٹ کر یعنی فوق الاسباب، ظاہری اسباب نہیں۔ ظاہری اسباب کا مطلب یہ ہوتا ہے میں بھائی کو کہوں کہ یار مجھے یہ کتاب دینا ذرا، وہ مجھے کتاب پکڑا دے، یہ ظاہری طور پر انہوں نے میری مدد کی ہے۔ تو کہتے ہیں ظاہری طور پر تو ایک دوسرے سے مدد مانگی جا سکتی ہے اور ظاہری طور پر ایک دوسرے کی مدد کی بھی جا سکتی ہے، لیکن فوق الاسباب مدد مانگنا یعنی اسباب سے ہٹ کر میں یہاں پر بیٹھا ہوں اور میں کسی کو کہوں یار میری وہ جو چیز رہ گئی ہے نا ابھی منٹوں سیکنڈوں کے اندر وہ میرے سامنے پیش کر دے، یہ ہوتا ہے فوق الاسباب، یعنی ظاہری اسباب کے علاوہ کوئی میری مدد کر دے تو کہتے ہیں یہ شرک ہوتا ہے، یہ کفر ہوتا ہے۔ میں نے کہا بھائی ابھی تو آپ یہ بات کہہ رہے تھے کہ مطلقاً جو ہے وہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، اب آپ نے تقسیم کر دی، قرآن میں تو یہ تقسیم نہیں تھی، آپ نے کیوں کی؟ کہتے ہیں نہیں اس کا مطلب یہی تھا کہ ظاہری اسباب میں ایک دوسرے سے مدد مانگی جا سکتی ہے لیکن فوق الاسباب مدد نہیں مانگی جا سکتی۔ اگر فوق الاسباب مدد مانگی جائے گی یعنی اسباب کے علاوہ، بندہ یہاں پر بیٹھا ہے اور میں اس کو کہوں کہ یار میری وہ چیز جو میرے گھر میں رکھی ہوئی ہے نا وہ چند سیکنڈوں میں میرے سامنے لا کر مجھے دے دے، تو یہ ہوگا فوق الاسباب مدد کرنا۔ کہتے ہیں اس طرح مدد نہیں کی جا سکتی، اور اس طرح اگر کوئی مدد مانگے گا تو یہ کفر یا شرک ہو جائے گا۔ میں نے کہا ہم اس بات کو بھی قرآن سے ثابت کر دیتے ہیں کہ فوق الاسباب مدد مانگی بھی گئی اور فوق الاسباب مدد کی بھی گئی۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نمل ہے اور آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 39 میں اس چیز کا بیان موجود ہے۔ ہوا کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں۔ پوری روئے زمین پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت فرمائی اور آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں تھی بلکہ آپ کی حکومت جنات پر بھی تھی اور آپ کی حکومت ہواؤں پر بھی تھی۔ پوری روئے زمین پر حکومت کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مرتبہ سارے چرند پرند اور سب کو اپنے پاس بلایا۔ ہدہد پرندہ نہیں آیا، مختصر کر رہا ہوں، ہدہد پرندہ نہیں آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا وہ ہدہد کیوں نہیں آیا؟ عرض کی پتہ نہیں حضور کیوں نہیں آیا؟ فرمایا آئے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ ہدہد پرندہ کچھ دیر کے بعد حاضر خدمت ہوا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ تاخیر کیوں کی؟ تو اس نے آ کر خبر دی کہ ملک یمن کے اندر ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے، ملکہ بلقیس، اس کا تخت بہت بڑا ہے، 80 گز کی لمبائی ہے، 40 گز کی چوڑائی ہے اور ہیرے جواہرات اور مختلف دھاتوں سے مزین ہے۔ وہ عورت اس تخت پر بیٹھتی ہے اور حکومت کرتی ہے، صرف حکومت ہی نہیں کرتی بلکہ وہ اپنے آپ کو سجدے بھی کرواتی ہے۔ میں یہ خبر لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب خبر پہنچی نا تو جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کی طرف پیغام بھی پہنچا دیا
لیکن پیغام پہنچاتے ہی جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس کا تخت چاہیے اور فی الفور چاہیے، اور اس کے آنے سے پہلے، انہوں نے تو میرے پاس آنا ہی ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے وہ تخت میری بارگاہ کے اندر موجود ہونا چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے، ارشاد فرمایا ایکم یاتینی بعرشھا، حضرت سلیمان اللہ کے پیارے نبی مدد مانگ رہے اور فرما رہے ایکم یاتینی بعرشھا، اس کا تخت کون ہے جو میرے پاس لا سکتا ہے؟ مجھے وہ تخت چاہیے، کون میرے پاس اس کا تخت لے کر آئے گا؟ جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر انسان بھی موجود ہے، جنات بھی موجود ہیں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، سورہ نمل آیت نمبر 39۔ عفریت جن کہنے لگا، کہتے ہیں حضرت مجھے حکم فرمائیے، وہ تخت آپ کے پاس میں لے کر آ جاتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ کتنی دیر لگاؤ گے؟ کہنے لگا انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس ہوتا، میلوں فاصلہ بنتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ملک شام کے اندر موجود ہے، اور وہ تخت جو ملکہ بلقیس کا تخت ہے وہ ملک یمن کے اندر موجود ہے، میلوں فاصلہ بنتا ہے، اور تخت ہے، وہ خط نہیں ہے، کوئی پیپر نہیں ہے کہ اٹھا کر ایسے آ جائے گا، نہیں، تخت ہے اور اندر محلوں کے اندر پڑا ہوا ہے، منو ٹنو اس کا وزن ہے، 80 گز کی لمبائی ہے، 40 گز کی چوڑائی ہے۔ وہ جن کہنے لگا، کہتا ہے جی میں لے آؤں گا، میں لے آؤں گا، کتنی دیر؟ انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کے پاس ہوگا۔ جناب سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، فرمایا نہیں، مجھے جلدی چاہیے، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب جناب سلیمان علیہ السلام نے پہلے تو مدد طلب کی، ایکم یاتینی، کون لا کر دے گا مجھے کون لا کر دے گا وہ تخت؟ جن نے کہا کہ میں لا دیتا ہوں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جلدی چاہیے۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، حضرت آصف بن برخیہ، جناب سلیمان علیہ السلام کے امتی ہیں اور اب آپ کی امت کے ولی ہیں۔ وہ بولے، کہنے لگا حضرت مجھے حکم فرمائیں، میں لے آؤں، اگر آپ کا آرڈر ہو تو میں پیش کر دوں۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کتنی دیر لگاؤ گے؟ کتنی دیر لگاؤ گے؟ تو عرض کرتے انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، کہنے لگے حضور آپ کی پلک یہ نیچے ہو اور اوپر ہونے سے پہلے وہ تخت آپ کی بارگاہ میں ہوگا، تخت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ اتنی جلدی، 1 سیکنڈ سے بھی پہلے، پلک 1 سیکنڈ سے پہلے جھپکی لاتی ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی امت کے ولی حضرت آصف بن برخیہ، نبی نہیں ہے، ولی ہے، اور یہ تو شکر ہے کہ یہ تو قرآن کے اندر یہ کرامت موجود ہے، اللہ کا شکر ہے اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، ورنہ تو لوگ کہتے ہیں کہانی ہو گئی ہے، کہتے ہیں کہانی ہو گئی ہے، پھر بابا جی کہانی سنا چھڑتے ہیں، بھائی یہ بھی بابا جی ہیں، یہ بھی بابا ہی ہیں، اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے حضرت مجھے حکم ہو، آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے، یعنی پلک جھپکنے کے بعد کی بات نہیں کی، قبل این یرتد الیک طرفک، کہنے لگے حضور آپ کی پلک ابھی پوری طرح جھپکی نہیں جائے گی اور تخت آپ کے سامنے موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ ہوا پھر ایسے ہی حضرت آصف بن برخیہ نے وہ تخت جناب سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر پلک جھپکنے سے پہلے پیش کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا آصف یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ فرمایا قال هذا من فضل ربی، حضور یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے جو اللہ نے مجھ پر کیا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے فوق الاسباب مدد مانگی، اور فوق الاسباب ظاہری اسباب نہیں ہوتے، یہ نہیں تھا کہ حضرت آصف بن برخیہ نے جناب جہاز بھیج دیا ہوتا کہ وہ تخت اٹھا کر لے آؤ، نہ، کیسے پلک جھپکنے سے پہلے اسباب کوئی نہیں ہے، کوئی آلات استعمال نہیں کیے، اللہ کے ولی ہیں اور اللہ کے ولی فوق الاسباب مدد فرما رہے ہیں۔ جب ہم نے یہ دلیل پیش کی نا، کہنے لگا او اچھا چلو ٹھیک ہے، یہ بات ہم نے مان لی، لیکن ایک بات ہے، ہم نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ جو مر گئے ہیں، جو مردہ ہو گئے ہیں، ان سے مدد مانگی جا سکتی، جو مردہ ہو گئے ہیں ان سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، اگر ان سے مدد مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا۔
میں نے کہا بھائی پہلی بات تو یہ مردہ ہوا کون ہے، مر کون گیا؟ اسلام کا تو یہ نظریہ ہے کہ بندہ مر کر معاذ اللہ مٹی پہ مل جائے ختم ہو جائے، اسلام کا نظریہ نہیں ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ بندہ منتقل ہوتا ہے، بندے کا انتقال ہوتا ہے، بندہ مرا کب ہے، بندہ مردہ ہوا کب ہے۔ دیکھیں ہم پہلے عالم ارواح میں تھے، عالم ارواح سے ہم باپوں کی پشت میں منتقل ہوئے، باپوں کی پشتوں سے ہم ماں کے رحم میں آئے، ماں کے رحم سے ہم عالم دنیا میں آئے، عالم دنیا سے ہم نے منتقل ہونا ہے قبر میں، عالم برزخ میں، عالم برزخ سے ہمارا انتقال ہونا ہے عالم محشر میں، پھر عالم محشر سے اللہ کی رحمت اور حضور کے صدقے ہم جائیں گے جنت میں۔ بندہ مرا کب ہے؟ بندہ تو منتقل ہوا ہے، انتقال ہوتا ہے، انتقال ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جناب آپ ایسا کریں، میں نے زمین آپ سے خرید لی، آپ انتقال کروا دیں میرے نام، پہلے آپ کے نام تھے اب میرے نام ہو جائے، انتقال ہوا۔ بندہ مرتا کب ہے بھائی؟ بندے کا تو انتقال ہوتا ہے۔ کہنے لگا کوئی دلیل دے، میں مانتا ہوں، ہم ایک دلیل بھی دے دیتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں کٹ گئے، اللہ کی راہ کے اندر شہید ہو جائے، قرآن فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ قرآن فرماتا ہے بندہ کٹ گیا ہے، بندے کی روح نکل گئی ہے، خون بہہ چکا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ قرآن کہتے ہیں مردہ نہ کیا، یہ مردہ نہیں بل احیاء، وہ زندہ ہے، وہ تو زندہ ہے۔ اور فرمایا تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہی نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بندہ مرا تھا بھائی، بندہ یہ جو کہہ دینا کہ بندہ مردہ ہو گیا، یہ اسلام کا نظریہ نہیں، یہ ہندوؤں کا نظریہ ہے۔ وہ کہتے ہیں بندہ مر گیا تو سمجھ لو گیا، مر کر مٹی میں مل گیا، ختم ہو گیا۔ ہم نے کہا اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اسلام کہتے ہیں بندہ منتقل ہوتا ہے، بندے کا انتقال ہوتا ہے۔ قرآن سے اس کی دلیل موجود ہے، شہداء زندہ ہے۔ وہ بھائی جب شہداء زندہ ہیں، اللہ کے جو انبیاء ہیں ان کا مقام تو شہداء سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے جو انبیاء ہیں ان کا مقام تو شہداء سے بھی بڑھ کر ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ابن ماجہ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسم کو بھی چھو جائے، مٹی پر یہ حرام ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو چھو نہیں سکتی، کھا نہیں سکتی۔ فرمایا فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی مرتا نہیں، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اسے رزق بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی مرتے نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں، یہ میرے ہاتھ کے اندر صحیح مسلم ہے اور اس میں حدیث نمبر 6158، صحیح مسلم 6158 نمبر حدیث ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے کر جا رہے ہیں، معراج پر حضور جا رہے ہیں، حضور علیہ السلام براق پر سوار ہیں، براق جا رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا، وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ زندہ ہے کبھی تو نماز، یہ صحیح مسلم کی حدیث 6158 میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 3000 سال کا فاصلہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 3000 سال بعد آپ تشریف آئے دنیا کے اندر۔ 3000 سال گزر کے حضرت موسیٰ کو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے، لیکن حضور فرماتے ہیں مررت علی موسیٰ، میں حضرت موسیٰ کے پاس سے گزر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، وَهُوَ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں۔ کون کہتا ہے مردہ ہو گئے؟ اور پھر یہ تو اللہ کے انبیاء، عام بندہ بھی قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے، عام بندہ قبر کے اندر زندہ ہوتا ہے۔ ہم قبرستان جاتے ہیں نا، تو ہم جا کر کہتے ہیں السلام علیکم یا
اے قبر والوں تمہیں سلام سنتے ہیں تبھی تو سلام کیا جاتا ہے. بلکہ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے اور حدیث کا نمبر ہے 1374. یہ میرے ہاتھ کے اندر بخاری شریف ہے. اس کی حدیث کا نمبر ہے میں آپ کے سامنے بیان کیا کہ 1374. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تم مردے کو بندہ مر چکا ہے انتقال کر چکا ہے فرمایا جب تم اس کو قبر میں رکھ کر آ جاتے جی رکھ دیا فرمایا اس کے اوپر سلیٹیں ڈال دی مٹی ڈال دی اب فرمایا تم واپس آ رہے ہوتے ہو اس کو دفن کر کے واپس آ رہے ہوتے ہو حضور فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ وہ تمہارے جوتوں کی آواز کو اپنی قبر کے اندر سن رہا ہوتا ہے. بھائی کو مراقبت ہے وہ تو اس کی تو قوت سماعت اور بڑھ گئی. بندہ باہر چل رہا ہو وہ چل رہا ہو تو اس کے قدموں کی آہٹ کی آواز آپ کو نہ شاید سنائی دے لیکن بندہ قبر میں چلا گیا اس کے اوپر سلیٹیں ڈال دی اس کے اوپر مٹی ڈال دی لیکن حضور فرما دیا حضور کا فرمان آ گیا وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ حضور فرماتے ہیں وہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے. اچھا یہ تو چلو مومن ہے نا کافر بھی سنتے ہیں قبر کے اندر کافر بھی سنتے ہیں. ہاں یہ میرے ہاتھ کے اندر بخاری شریف ہے اس میں حدیث کا نمبر 4026 ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا غزوہ بدر ہوا 2 سنہ ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوا. مسلمان تعداد کے اندر کم تھے کافروں کی تعداد بہت زیادہ تھی لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی. پتہ یہ چلتا ہے کہ مددگار ہونا مدار الوہیت نہیں ہے. دوبارہ سنیے مددگار ہونا مدار الوہیت نہیں. یہ نہیں ہے کہ جو مدد کرے گا وہ معاذ اللہ یہ کہا جائے کہ جو مدد کرے گا وہ اللہ ہوتا ہے لہذا یہ مدد تم مانگتے ہو تو تم ان کو الہ سمجھ کے مانگتے ہو. نہ بھائی مددگار ہونا مدار الوہیت نہیں ہے. اگر مددگار ہونا مدار الوہیت ہوتا فرشتے جو ہے وہ بدر کے اندر مدد نہ کرتے فرشتے مدد نہ کرتے فرشتے مددگار نہ بنتے. پتہ چلا کہ مددگار ہونا مدار الوہیت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے خطاب فرمایا بدر کے دن کافر قتل ہو گئے مارے گئے مر گئے ان کو کیا کیا ان کی لاشیں اٹھائی گئی اور لاشیں اٹھا کر بدر کے کنویں میں پھینک دی. بدر کے جب کنویں میں پھینکی نا تو نبی کریم علیہ السلام بدر کے کنویں کے بالکل منڈیر پر کھڑے ہوئے اور حضور علیہ السلام نے خطاب فرمایا کافروں سے خطاب فرمایا اور خطاب فرماتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا ہے کیا تم نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پا لیا ہے. جب حضور ان سے خطاب فرما رہے تھے نا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے کہتے ہیں حضور یہ تو مر گئے اور آپ ان سے خطاب فرما رہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما انتم باسمع لما قلت منهم اے عمر تم ان سے زیادہ نہیں سنتے یعنی کہ تم سے بھی زیادہ سن رہے ہیں. تو بھائی بندہ مرا کب ہے تم کہہ رہے بندہ مر جاتا ہے. یہ تو اسلام کا نظریہ نہیں ہے. اسلام کہتا ہے کہ بندہ منتقل ہوتا ہے. یہ ہے اسلام کا نظریہ. میں نے بتایا نا کہ پہلے ہم عالم ارواح میں عالم ارواح سے باپوں کے پشتوں میں آئے پھر ماں کے رحم میں انتقال ہو گیا پھر عالم دنیا میں انتقال ہوا پھر عالم برزخ میں ہم نے جانا ہے. عالم برزخ سے عالم معاشر میں پھر اللہ کی عطا سے سیدھا جنت میں جانا ہے. اور جو جنت میں چلا گیا نہ موت ہے نہ کچھ بھی اس کا تو پکا پکا ٹھکانے ہوگا خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے. تو بھائی بتا مرا کب کہہ لیتا وہ چلو جی یہ بھی بات اچھا اب کہنے لگا جی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا جو دنیا سے چلے گئے نا ان سے مدد نہیں مانگی جا سکتی. اگر آپ ان سے مدد مانگیں گے تو یہ مانگنا شرک ہو جائے گا اور وہ مدد کر بھی نہیں سکتے. جو دنیا سے چلے گئے وہ تو قبروں میں چلے گئے وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے. ہم نے کہا دو جی اس کا جواب بھی ہم آپ کے سامنے حدیث سے پیش کر دیتے ہیں کہ جو بندے دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بھی مدد کرتے ہیں اور انہوں نے مدد کی بھی ہے. سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے اور اس میں نمبر ہے 1399. یہ سنن ابن ماجہ میرے ہاتھ کے اندر اور حدیث صحیح ہے. وہ لوگ جو دنیا سے چلے گئے وہ مدد کرتے ہیں
اور ان کی مدد سے آج تک ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام معراج پر تشریف لے کر گئے، کہنے لگا جی گئے۔ میں نے کہا حضور واپس آ رہے ہیں؟ جی آ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات ہوئی؟ جی 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 جی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا نا حضور یہ بتائیں اللہ کی بارگاہ سے کیا تحفہ ملا؟ اللہ کی بارگاہ سے کیا تحفہ ملا؟ حضور نے ارشاد فرمایا فَقَدَ اللَّهُ عَلَىٰ أُمَّتِي 50 صَلَاةً، اللہ نے نا میری امت پر 50 نمازیں فرض کی، 50 نمازیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ 3000 سال۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتہ ہے حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کی؟ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور فارجع الی ربک، اپنے رب کی بارگاہ میں دوبارہ جائیے، کمی کروائیے، کمی کروائیے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی، آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی کہ وہ 50 نمازیں پڑھ سکے۔ حضور واپس جائیے، میرے آقا علیہ السلام واپس کے 5 کم ہو گئے، حضور واپس تشریف لائے۔ پھر حضرت موسیٰ سے ملاقات، جناب موسیٰ علیہ السلام مدد کر رہے ہیں، ہماری مدد ہو گئی، 5 کر کے کم ہوتی گئی، جب 5 رہ گئی نا، 5 رہ گئی تھی، پھر بھی حضرت موسیٰ نے عرض کی حضور پھر جاؤ، حضور پھر جاؤ، اینا نہیں دے پڑھنے ہیں، اینا کو طاقت نہیں دے ہوئی۔ لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے حیا ہے، اپنے رب سے حیا ہے۔ اور آپ نے فرما دیا، فرمایا پیارے حبیب ہمارا قول بدلتا نہیں، آپ کی امت پڑھے گی 5 میں ثواب 50 کا ہی عطا فرمایا، پڑھے گی 5 ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ اب دیکھیں حضرت موسیٰ نے مدد کی، حضرت موسیٰ نے مدد کی، اور آج تک ہم ان کی ہوئی مدد سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، اور آج ہم 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے 3000 سال گزر گئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مدد فرمائی، تو یہ انہوں نے مدد کی تو دنیا سے چلے گئے۔ کہنے لگا چلیے چلو یہ بھی ہو گیا، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے کہا چلو اور اعتراض ہوگا، کہنے لگا یہ بات ہے کہ چلو یہ مدد کر سکتے ہیں لیکن پکار نہیں سکتے، پکار نہیں سکتے۔ اگر آپ غیر اللہ کو مدد کے لیے پکاریں گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ بھی ہم حدیث سے ثابت کر دیتے ہیں، طبرانی شریف کی حدیث ہے اور صحیح درجے کی حدیث ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنگل میں جا رہے ہو رستہ بھول جاؤ، تمہیں پتہ نہ چلے کہ جانا کدھر ہے، بھول گئے رستہ، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں پھر تم نے پتہ کیا کرنا ہے؟ عرض کی حضور کیا کرنا ہے؟ فرمایا یہ کرنا ہے کہ جو کہنا ہے اعینونی یا عباد اللہ، اور ایک روایت میں یہ اغیثونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ حضور تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا تم جنگل میں ہو، کوئی بندہ نہیں ہے وہاں پر، رستہ بھول کے کوئی بتانے والا نہیں ہے، تو تم نے کیا کہنا ہے؟ تم نے کہنا ہے اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہوں گے جنہیں تم دیکھ نہیں سکتے، جو تمہیں دکھائی نہیں دے رہے ہوں گے، فرمایا وہ اللہ کے بندے تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب دیں گے۔ پکارنا بھی ثابت ہو گیا، پکارنا بھی ثابت ہو گیا۔ کہنے لگا یہ سمجھ نہیں آتی اتنی دور سے سن کیسے لیتے ہیں؟ آپ جہاں پر بیٹھے اور آپ کے المدد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا المدد یا غوث اعظم، وہ اتنی دور ہے۔ چلو آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ نہیں مانگ سکتے ہیں، پکار سکتے ہیں، یہ شرک نہیں ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتی اتنی دور سے وہ سن کیسے لیتے ہیں، اتنی دور سے وہ سن کیسے لیتے ہیں؟ ہم نے کہا یہ بھی ہم قرآن سے ثابت کر دیں گے بھائی آپ کے سامنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی طاقتیں دی، اتنی طاقتیں دی ہیں کہ جو عام بندے کے پاس طاقت نہیں ہے، بلکہ وہاں تک ٹیکنالوجی بھی نہیں پہنچ سکتی جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو طاقتیں نصیب فرمائی ہوئی ہیں، اور یہ چیز قرآن سے ثابت ہے۔ سورہ نمل، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں۔ سورہ نمل، اچھا سورہ نمل کو سورہ نمل بھی اسی وجہ سے کہتے ہیں، نمل کا معنی ہوتا ہے چونٹی، نمل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چونٹی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آتا، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ نے طاقتیں اتنی عطا فرمائی ہوئی ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا لشکر اور بہت بڑا لشکر ہے،
آگے نا 3 میل کے فاصلے پر چونٹیاں ہیں باہر نکلی ہوئی اپنے اپنے سوراخوں سے. اور وہ چونٹیاں جو ہے وہ باہر نکلی ہوئی ہیں تو اچانک ایک چونٹی کیڑی, اور وہ کیڑیوں کی ملکہ تھی, وہ کہنے لگی, کہتی ہے قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. آیت نمبر 18 سورہ نمل میں. وہ چونٹیوں کی ملکہ کہنے لگی, کہتی ہے چونٹیوں اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ, اپنی اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں کچل نہ دے اور تمہیں پتہ نہ چلے. اب یہ کیڑی خطاب کر رہی ہے, کیڑی کہہ رہی ہے, اور حضرت سلیمان علیہ السلام ابھی 3 میل دور ہیں, 3 میل دور ہے. جناب سلیمان علیہ السلام نے اس کیڑی کی آواز کو سنا, فتبسم ضاحکا من قولها. جناب سلیمان اس کی بات سن کر مسکرانے لگے. 3 میل کے فاصلے سے حضرت سلیمان نے کیڑی کی آواز سنی. آپ ایسا کریں بھائی, یہ جو اعتراض کرنے والوں کی بات کر رہا ہوں, آپ ایسا کریں کیڑی کو پکڑیں, اپنے کان میں ذرا رکھیں اور پوچھیں ذرا کیڑی صاحبہ آپ کیا فرمایا ہے, تو وہ کاٹ کے چلی جائے گی, آپ کو نہیں بتائے گی کہ میں نے کیا فرمایا ہے. اور اب یہ اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے, جناب بڑی ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے, مجھے کوئی کیڑی کی آواز کو سنائی دے کر بتائے کہ جناب یہ کیڑی کہہ رہی ہے. اتنی ٹیکنالوجی کا دور آ چکا ہے, لیکن آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ جناب کیڑی یہ کلام کرتی ہے, چونٹی یہ کلام کرتی ہے. لیکن اللہ کے پیارے نبی نے 3 میل کے فاصلے سے کیڑی کی آواز کو بھی سنا, اور سن کر فتبسم ضاحکا من قولها. آپ اس کی آواز سن کر مسکرانے لگے. بڑے بھائی, اللہ نے اپنے خاص بندوں کو بڑی طاقت دی, بڑی طاقتیں دی. اور جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے, میں نے بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پیش کی تھی, بندہ دنیا سے جب چلا جاتا ہے اس کی قوت سماعت اور تیز ہو جاتی ہے. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ. فرمایا قبر میں لیٹنے والا بندہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے. اللہ نے طاقتیں دی ہیں. اللہ کے بندوں کے لیے کوئی دور و نزدیک والی کوئی بات نہیں ہوتی, کوئی بات نہیں ہے دور و نزدیک والی. ہم عام لوگوں کے لیے دور و نزدیک ہوتا ہے. اللہ کے جو اولیاء ہیں, اللہ کے جو برگزیدہ بندے ہیں, اللہ کے جو انبیاء ہیں, ان کے لیے کوئی دور اور نزدیک والی بات نہیں. کہنے لگا چلو یہ بات بھی ہوگی, لیکن آخری بات ہے میری. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا جی کوئی ایک حدیث دکھا جس میں کوئی صحابی حضور کے دربار اقدس پر گئے اور جا کر مدد مانگا. حضور کے دربار اقدس پر گئے, حضور کے وصال کے بعد نبی کریم علیہ السلام کے دربار اقدس پر گئے ہو اور جا کر انہوں نے حضور سے مدد مانگی ہو. یہ آپ مجھے حدیث دکھا دیں تو میں جناب مان جاؤں گا کہ جی غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے, غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. تو ہم نے کہا تو یہ بھی حدیث ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. یہ میرے ہاتھ کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ ہے. یہ حضرت امام بخاری اور حضرت امام مسلم کے استاد ہیں, مصنف ابن ابی شیبہ, اور حدیث بھی صحیح درجے کی ہے. حضرت مالک دار رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کے راوی ہیں. کہتے کیا ہے, حدیث کا نمبر ہے 32665. ہوا کیا, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں قحط پڑ گیا, بارشیں چھٹی ہو گئی, قحط پڑ گیا, سبزہ کوئی نہیں ہو رہا, جانور چر نہیں رہے تو دودھ نہیں دیں گے, تو بہت پریشانی بن گئی, کھانے پینے کی اشیاء نایاب ہو گئی, بڑی پریشانی. ہوا کیا کہ قحط کا دور چل رہا تھا. حضرت بلال بن حارث المزنی, حضور کے صحابی, حضرت بلال بن حارث المزنی فرماتے فجار رجل الى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بلال بن حارث المزنی حضور کی قبر انور پر آئے, فقال, اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پتہ ہی چلتا ہے یہ صحابہ کی بولی ہے. یا رسول اللہ کہنا یہ صحابہ کی بولی ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ, حضور مثال فرما چکے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی بِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ قَدْ هَلَكُوا. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارشیں نہیں ہو رہی, حضور ہماری مدد کیجئے اور اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بارش عطا فرمائیے. حضور آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے. حضرت بلال بن حارث حاضر رسول حضور کی قبر انور سے جا کر مدد مانگ رہے ہیں. مدد مانگی, پھر حضور خواب میں تشریف لائے اور فرمایا عمر کو جا
کر کہو اللہ تبارک و تعالی ان قریب تمہیں بارش عطا فرمائے گا۔ تو یہ اس حدیث سے ہم نے اس بات کو ثابت کیا کہ صحابی رسول حضرت بلال بن حارث المزنی کا یہ عمل تھا کہ حضور کے وصال کے بعد حضور کی قبر انور پر گئے اور جا کر انہوں نے حضور سے مدد مانگی اور حضور نے مدد بھی فرمائی۔ ان تمام دلائل سے ہم نے یہی نظریہ ثابت کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں اور خود سے مدد مانگنا بالکل جائز ہے، یہ کوئی کفر یا شرک نہیں۔ کہنے لگا کہ اللہ سے اگر مدد مانگ لی جائے تو مانگو کس سے منع کیا؟ کس نے منع کیا؟ کسی نے منع کیا؟ کہیں پر بتائیں ہمارے کسی سنی عالم نے کہا ہو کہ بھئی اللہ سے نہیں مدد مانگنی، اولیاء اللہ سے مانگنی ہے، انبیاء سے مانگنی، کسی نے کہا ہو تو بتاؤ اللہ سے مانگو۔ حقیقی طور پر تو مدد کرنے والی ذات ہے ہی اللہ کی، اللہ ہی مدد فرماتا ہے، اور یہ جو اللہ کے انبیاء یا اللہ کے اولیاء مدد کرتے ہیں یہ بھی تو اللہ کی عطا سے ہی کرتے ہیں، اللہ نے ہی ان کو یہ عطا فرمایا ہے تو یہ آگے مدد کرتے ہیں۔ ہمارا صرف نظریہ یہ ہے کہ اگر کوئی غیر اللہ سے مدد مانگ لے اس نظریے کے پیش نظر کہ یہ اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے مدد کر سکتے ہیں تو وہ کوئی کفر یا شرک نہیں ہوگا، یہ مانگنا بالکل جائز ہے۔ یہی اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے اور اسی پر الحمدللہ ہم قائم و دائم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسی نظریے پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مسلک حق اہل سنت و جماعت پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل پیرا اور استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بھائی بھی ہماری اس عنوان سے متعلقہ کوئی بھی سوال کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اسی عنوان سے